إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والذين يدعون من دون الله عباد أمثالكم والذين يدعون من دون الله عباد أمثالكم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ذی وقار علماء کرام، معزز دوستو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جاگ دے ماشاءاللہ. تھوڑی دیر حاضری مقصود ہے، انشاءاللہ توجہ میرے پر رکھنی، زیادہ دیر تانوں نہیں بٹھاواں گے. اسلام دی بنیادی اساس عقیدہ توحید ہے، اور اسلام دی ساری عمارت اسی عقیدہ توحید تے قائم اور دائم ہے. دنیا دے معاملات دے اندر بھی تسی دیکھیا ہوئے گا کہ اگر کسی مکان دی بنیاد نہیں زیادہ مضبوط نہ ہوئے، اس دے اتے ایک اچھی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. اسی طرح عقیدہ توحید دا شرک تو پاک ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ جس دے عمل اندر شرک موجود ہے، اللہ نو اس دا کوئی بھی عمل قبول نہیں، کیونکہ شرک دا تعلق ڈائریکٹ رب دی ذات دے نال ہے. نبی رحمت جناب محمد قریب آ جاؤ ماشاءاللہ، تو اسی بھی تھوڑے اگے آ جاؤ بس. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک دنیا دے اتے ایک بھی اللہ دا نام لین والا، عقیدہ توحید رکھن والا بندہ موجود ہے، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. اور جس وقت عقیدہ توحید والے، اللہ نو منن والے اس دنیا تو ختم ہو گئے، اگلے دن ہی قیامت آ جائے گی. اللہ مشرک واسطے ایک دن بھی سورج طلوع نہیں کرے گا. اور دوسری حدیث دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مال ہر بندے نو دیندا ہے، کافر نو بھی دیندا ہے، مشرک نو بھی دیندا ہے، معاہد نو بھی دیندا ہے، یہودی نو بھی دیندا ہے، عیسائی نو بھی دیندا ہے، لیکن عقیدہ توحید صرف اس نو دیندا ہے جس تے اللہ راضی ہوئے. عقیدہ توحید شرک تو پاک ہونا بہت ضروری ہے. اللہ نے 18 نبیوں دا نام لے کے دسیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر شرک نبی بھی کرے، میں رب انہاں دے عمل بھی ضائع کرتا ہوں. حالانکہ نبی شرک کرتا نہیں، لیکن اللہ نے ایک بنیاد، ایک قانون کھڑا کیتا ہے کہ ساری دنیا تو سب تو افضل اللہ دے نبی نے، نبیوں نے بھی شرک معاف نہیں جی. سمجھ لگ رہی؟ کوئی نہیں ماشاءاللہ. آج چکر مجھے نہیں آ رہی، اب تین چارہ نہیں آ رہی ماشاءاللہ.
نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ مشرک واسطے ایک دن بھی سورج طلوع نہیں کرے گا. یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے. اور اس دی مثال کچھ اس طرح تانوں بیان کراں کہ ایک علاقے اندر ایک مولوی رہندا سی. اس کو کسی نے پوچھا کہ حضرت جی شرک کی ہے؟ بندے شرک بڑے وہابیاں کو سنیا. اس نے دسیا شرک، لیکن اس دی سمجھان دے اندر کوئی غلطی آ گئی، اچھے احسن انداز طریقے نہ سمجھا سکیا. اس نے کہا یار تو فلاں علاقے چ چلا جاؤ، اوتھے ایک عالم دین موجود ہے، تو اس دے نال گفتگو کرے گا تینوں شرک دی وضاحت ہو جائے گی. وہ چلا گیا، مغرب تو بعد اوتھے پہنچیا. اس نے کہا حضرت جی میں ایک مسئلہ پوچھنا نہ ہے، پوچھو. انہیں کہا شرک بڑا سنیا ہے، شرک ہے کہ میں نے اس دی وضاحت کر دو. انہیں کہا چلو رات ساڈے کول رہو تے فجر ہوئے گی تانوں شرک دے بارے میں مسجد چ دساں گا، درس داں گا، نال دوسرے سن لین گے، نال اسی بھی سن لیں گے. اور جدوں گھر گیا نا تے بیٹھک دے وچوں کراس کیتا تے جنانی نو جا کے کہندا بھی گل سن، صبح ناشتہ ذرا تکڑا جا کر کے بنانا ہے. اس نے کہا کی ہویا؟ اس نے کہا مہمان آیا تے تو دیسی گھیو دے جناب پراٹھے بنا لی، نال دیسی آنڈے بنا لی. انہیں کہا وہ تو بنا لاں گی پر مہمان دس کیڑا ہے؟ اس نے کہا مہمان چھڑ، تو جناب ٹائم دے نال نا رسی بھی رگڑ لی جنہوں رڑکا کہندے نے، تے جناب اس دے واسطے ساگ تیار کر لیں، اچھا عمدہ اس دے واسطے کھانا تیار کر لیں تاکہ مہمان نو میں کھلاواں. اس نے کہا تو ہو جائے گا پر دس آیا کیڑا ہے؟ اس نے کہا تو یہ گل چھاڑ، تو دیسی گھیو دا حلوہ بھی تیار کر لی، ذرا ٹائم نال کر لی، مہمان بڑا تگڑا ہے، انہیں جانا بھی ہے. انہیں کہا دس آیا کون ہے؟ انہیں کہا میں کروں دوجی شادی تے اے رشتے کرانے والا آیا. اس نے چک لی جوڑی، انہیں کہا اللہ کرے اپنی ماں تے سوکن پاؤں یا بہن تے سوکن پاؤں یا میرے تے سوکن پوان آ گیا. تو انشاءاللہ تو پیدل جاویں نہ تیری دوویں لتاں ٹوٹ جان، میرے تے سوکن پوان آ گئے. وہ ساری رات شروع ہوئی. صبح عالم دین صاحب اٹھے، انہیں کہا آؤ جی. انہیں کہا بس اتنے ہی کدو سا. انہیں کہا کی ہویا؟ انہیں کہا جڑی تو تقریر راتی لائی سی ساری رات ہی میں سنی. وہ جب چلن لگا انہیں جوتی پائی تے دوسری طرف چل پیا. انہیں کہا جا کدھر رہے ہو؟ انہیں کہا مینوں سمجھ آ گئی. انہیں کہا کی آ گئی؟ انہیں کہا جس عورت نو اپنے برابر گھر اندر دوسری عورت گوارا نہیں اور رحمان دے برابر دوسرا کھڑا کر دی، اس نو کس طرح گوارا ہے؟ یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے. اور شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری آخو رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن، ایک بی بی نے مرغی پکڑی ہوئے اور مرغی نو مار رہی ہوئے. گوانڈر نے پوچھا انہوں مار دی کیوں ہے؟ فرمایا آٹا دیواں میں، دانے پاواں میں، کھواواں پلاواں میں، آٹا دے کے آوے گوانڈن دے گھر، میں اس نو کیویں برداشت کر سکنی ہاں؟ فرمایا لوگو جس بی بی نو او مرغی گوارا نہیں کہ کھاوے اس دا پیوے اس دا آنڈا غیر دے گھر اندر دے، رحمان جو کھلاندا بھی ہے پلاندا بھی ہے اس نو چھڑ کے تے دوسرے تے در تے جائیں، اللہ نو کس طرح گوارا ہے؟ اور انسان تینوں بنایا کی؟ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ کہتا ہے میں نو تین دی قسم، زیتون دی قسم، میں نو طور سین دی قسم، وہذا البلد الامین، میں نو جناب امن والے شہر دی قسم. اسی انسان نو بنایا کی؟ بنایا ساری مخلوق چوالا بنایا. یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان کس نو میرے اندر میرے بارے تینوں دھوکہ دیتا؟ یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اے انسان اسی تینوں بنایا، میرے بارے کس نے تینوں دور کر دیتا؟ کس نے کہہ دیتا اللہ نہیں سندا؟ کس نے کہہ دیتا رحمان نہیں سندا؟ کس نے میرے تو دور کر دیتا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما
فلما شاء ركبك اسی تینو صورت دیتی شکل دیتی علم نجعل اللہ عینین اسی تینو دو اکھاں دیتیاں علم نجعل اللہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین اسی تینو اکھاں دیتیاں انسان اسی تینو بنایا کس طرح بنایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ لَحْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللہ احسن الخالقین اے انسان اسی تینوں بنایا تو کسی ایک پانی دا قطرہ اس پانی دے قطرے نو اسی تیری ماں دے رحم اندر پہنچایا پھر اس پانی دے قطرے تو اسی تینوں تیرا جناب خون دا لوتھڑا بنایا پھر اس خون دے لوتھڑے تو اسی جناب تیری ہڈیاں بنائیاں پھر ہڈیاں اتے ماس چڑھایا پھر انہاں ماس دے اتے جناب تینوں کتے اکھاں دیتیاں کتے کان دیتے کتے دل دیتا جناب کتے کنا اندر تینوں سماعت دے دیتی کتے اکھاں اندر تینوں بصیرت دے دیتی کتے دل تیرے دھڑکا دیتا کتے میدا لگا دیتا کتے اکھاں لگا اکھاں دے دیتیاں ان دے اندر روشنائی دے دیتی جدوں جناب تیری پیدائش دا وقت قبیل آیا فرمایا ثم السبیل یسرا تیری پیدائش نو اسی آسان کر دیتا تو ہن دنیا تے آ گیا ہے تینوں کھان دا پین دا بل کوئی نہیں تینوں پین دا بل کوئی نہیں تیری ماں بھی پریشان ہے تو بھی پریشان ہے تو رو رہا ہے اسی تیری ماں نو حکم دیتا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ انہوں اپنے سینے دے نال لگا لے تیرے ماں دے سینے اندر اسی تیری خوراک کر دیتی تو کھاندا رہا تو پیندا رہا تو کھاندا رہا تو پیندا رہا تو ساڈا کھاندا رہا ساڈا پیندا رہا جدوں ہویا 18 سال دا مولوی نے جناب نے پکڑیا باپ نے ایک قریب اندر مسجد اندر لے گیا مسجد اندر قاری صاحب کو لے گیا تے قاری کہنے لگا پتر سن لے ہن میرے ول توجہ رکھیا جی کیونکہ تھوڑے پریشن کری کہنے لگا پتر سن لے کی کہنے لگا اے ساوے رنگ دا صافہ جناب گل اندر پا لے نیلے رنگ دی پگ سر تے رکھ لے اے پیلے رنگ دی جُتی پا لے پتر تیرا نا کی ہے میرا نا اللہ دیتا ہے جناب پڑھ رہا ہے استاد دے کول پڑھ رہا ہے تے ایک دن دعا مانگ رہا ہے کہنے لگا یا اللہ میری یہ مصیبت دور کر دے میری ٹینشن دور کر دے اے جناب مانگ رہا ہے استاد پکڑدا کہنے لگا پتر وابی نہ بن اللہ ڈائریکٹ نہیں سندا اللہ ڈائریکٹ نہیں سندا کس طرح سا جی کہنے لگا کوٹھے تے چڑھنا ہوئے پوڑی دی ضرورت ہے ایسا جو نو ملنا ہے مونچی دی ضرورت ہے ڈی پی او نو ملنا ہے جناب ایسا جے دی ضرورت ہے جناب وزیر اعظم نو ملنا ہے انتے پرسنل سیکٹری دی ضرورت ہے تے رب نو ملنا ہے بابے دی ضرورت ہے رب نو ملنا ہے جنہیں سمجھ آ رہی اچھی بولو رب نو ملنا ہے باب نو ملنا ہے رب نو ملنا ہے اچھی بولو سارے بولو رب نو ملنا ہے پھر بولو رب نو ملنا ہے جڑا گونگا ہے چپ رہے باقی بولو رب نو ملنا ہے رب نو ملنا ہے بابے دی ضرورت ہے ٹھیک ہے استاد جی بابے دی ضرورت ہے کی کریے کہنے لگا اللہ ڈائریکٹ نہیں سندا کی کریے اے بابیاں دا وسیلہ ہے جس طرح کوٹھے تے چڑھنا ہوئے پوڑی دی ضرورت ہے رب نو ملنا ہوئے تے بابے دی ضرورت ہے میں کہا ٹھیک ہے مولوی جی رب نو ملنا ہے بابے دی ضرورت کس طرح ہے کہنے لگا جناب رب بغیر وسیلے نہیں سندا کیوں نہیں سندا اللہ بغیر وسیلے نہیں سندا اللہ بغیر وسیلے نہیں سندا سیدنا علی یا علی مدد آکھو او سن دے نے یا غوث مدد آکھو عبدالقادر جلانی آکھو او سن دے نے بابا حاجی شینو آکھو مدد آکھو سن دے نے بابا فرید نو آواز دے او سن دے نے علی اجویری نو آواز دے وہ سن دے نے اے تو لور کنے کلومیٹر دور لور کنے کلومیٹر دور ہے تو 130 کلومیٹر دور علی اجویری دا دربار ہے اتھوں پکارو کہنے لگا سندا ہے علی اجویری جناب اتھوں سندا ہے بابا فرید اتھوں سندا ہے پیارا علی اتھوں سندا ہے نبی پاک اتھوں سندے نے اللہ کی تھے نانو اقربو حبلین ورید میں تا بندیا تیری شارک تو قریب ہاں لیکن اللہ ڈائریکٹ نہیں سندا آسمان پھٹ نہ جائے زمین شگ نہ ہو جائے تیرے جہالت پہ مبنی اس جملے پہ کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا
علی حجویری ڈائریکٹ سنے، سیدنا علی ڈائریکٹ سنے، پیغمبر ڈائریکٹ سنے، وہ اللہ جو شاہ رب کے قریب ہے وہ نہیں سنتا۔ قرآن ما قدر اللہ حق قدر ہی، مشرک نے جانے کوئی نہیں اللہ دا قدر کیے، جے اللہ نہیں سندا پھر سندا کون ہے؟ مشرکین مکہ جناب طواف کر رہے ہیں، کی کہندے نے لبیک اللہم لبیک لا شریک لبیک، اے جناب طواف کر رہے ہیں، کی کہندے نے اے مشرکین مکہ طواف کر رہے ہیں اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، پر وہ شریک ہے جس نو تو آپ بنایا ہے۔ پیغمبر پیچھے کھڑے نے فرمانے نے قد قد اور ٹھہر جاؤ مشرکین مکہ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اور مشرکین مکہ ٹھہر جاؤ، اللہ نے اپنے اختیار کسے نو نہیں دیتے، اللہ نے اپنے اختیار کوئی نہیں جے ونڈے، کوئی نہیں جے ونڈے۔ علی حجویری جناب بزرگ ہے لیکن داتا نہیں ہے، علی حجویری اللہ دا پیارا ضرور ہے لیکن داتا نہیں ہے، بابا فرید اللہ دا پیارا ضرور ہے لیکن حاجت روا مشکل کشا کوئی نہیں جے۔ نبی پاک اللہ دے پیارے ضرور نے، اللہ دے پسندیدہ ضرور نے، نبی پاک نو سونا بنایا ہے، حسین بنایا ہے، جمیل بنایا ہے، ساری کائنات تو اعلیٰ بنایا ہے، ساری کائنات تو عرفہ بنایا ہے، ساری کائنات تو پکیزہ بنایا ہے، شاہد بنایا ہے، مبشر بنایا ہے، نذیر بنایا ہے، داعین اللہ بنایا ہے، سراج منیر بنایا ہے، حوضے کو سردہ مالک بنایا ہے، جنت سے جناب لے کے جان گے، سفارشی بنایا ہے، ساری کائنات دی سفارش کرن گے، لیکن حاجت روا نہیں بنایا، مشکل کشا نہیں بنایا۔ اے صفات میرے اللہ دیئے، اللہ کون ہے؟ تبارک اللذی بیادہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کون ہے؟ اللذی خلق الموت والحیات۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ خلق الموت والحیات، جڑا زندگی دا مالک ہے، جڑا موت دا مالک ہے۔ کہنے لگا نہیں نہیں اللہ نہیں سندا، میں کہا نہیں سندا، کہنے لگا نہیں سندا، آؤ تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد پھر کہہ دیو۔ اور میرا ایک دوست ہے وہ گدی نشین ہے، میرا کلاس فیلو سی، میں ایک دن چلا گیا دربار تے کھڑا ہوئی، میں نے کوئی کام سی، میں اس کو چلا گیا، وہ تے کام کر رہا چھاتے، میں کہا یہ کی کر رہے ہیں؟ نال ان دے مزدور لگے ہوں۔ کہنے لگا شاہ جی جدو بارش آندی ہے نا، میرے پہ توجہ کرے جی، جدو بارش آندی ہے نا تے جناب چھت تو پانی ٹپک کے بابے دی قبر تے گردا ہے۔ میں کہا کی ہوندا ہے؟ کہنے لگا جدو بارش آندی ہے چھت تو پانی ٹپک کے بابے دی قبر تے گردا ہے۔ میں کہا پھر دسی کی ہے؟ کہنے لگا جدو بارش آندی ہے جناب بارش دے قطرے چھت دے اوتے ٹپک کے بابے دی قبر تو گردے نے۔ میں کہا سن لے، جڑا اپنی قبر دے اوتے پانی دے قطرے نہ روک سکے وہ پتر دے دے گا؟ جڑا اپنی قبر دے ہوتے لوگوں جے آئے بیٹھے ہو جے دوسرے مسلک نال تعلق ہے، اللہ دی قسمیں آؤ رب کعبہ کی قسم تم کو پیغام دینے لگا محبت سے، عقیدت سے، اگر ایک بات لائیے جو قرآن و سنت سے ہم بار کرتے ہو، رب کعبہ کی قسم تو بات میرے سامنے رکھ، میں منبر اترن سے پہلے اس بات کو چھوڑنے کا اعلان کروں، جاؤ ہمارا ایک ایک عقیدہ ایک ایک نظریہ کھنگال مانو، جاؤ قرآن کے الحمد سے لے کے والناس تک سارا قرآن پڑھیے، کوئی ایک آیت لے کے آئیے کہ یہ حضرت جی آیت قرآن میں ہے لیکن تمہارا اس پہ ایمان نہیں ہے، تمہارا اس پہ یقین نہیں ہے، اس کو تم مانتے نہیں ہو، رب کعبہ کی قسم اس منبر سے اترنے سے پہلے میں ماننے کا اعلان کروں، جاؤ پھر اللہ کی قسم اٹھاؤ صحیح البخاری، اٹھاؤ صحیح مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ یا کسی بھی کتاب کی ایک حدیث لے کے آؤ جو سندن ٹھیک ہو، جو میرے پیغمبر تک پہنچتی ہو، تو حدیث پڑھے گا، میں حدیث سن کے پتہ کیا کہوں گا؟ انما کان قول المؤمنین، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اللہ کس طرح سنتا ہے؟ تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد، پھر کہہ دو تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول ایک عورت بیٹھی ہے، کہنے لگی واہ اللہ کیا وہ دن سی ہار والا جس دن میں تینوں پہچان لیا۔ اماں جی پوچھتے نے عورت تو اکثر یہی کہنی ہے کہ اللہ وہ موتیاں دے ہار والا دن کیڑا دن سی جس دن میں تینوں پہچان لیا؟ اماں جی کیڑا وہ دن سی؟ کہنے لگی اماں جی میں پوچھ لیے 10 دن نہیں میں زمانے جاہلیت اندر سا، مینوں رب دا تعارف کوئی نہیں سی، میں
میں مسلمان کوئی نہیں سی ہوئی، میں ایک علاقے اندر رہندی سا، ایک گھر دے اندر کام کردی سا اماں جی۔ فرمایا ایک دن جناب میری مالکہ غسل کرن گئی ہے، انہیں جناب اتھوں اپنا ایک ہار اتاریا ہے، اس نے اس طرح لٹکا دیتا ہے اپنا ہار، اور اے جا کے غسل کرن لگ گئی، اے مینوں ہار دے کول بٹھا گئی، میں ہار کول جناب بیٹھی آسمان تو ایک پرندہ آیا ہل آئی، اس نے جناب ہار چکیا چک کے لے گئی۔ اے عورت باہر آندی ہے آ کے کی کہندی ہے میرا ہار کیتھے وے، میرا ہار کیتھے وے، میرا ہار کیتھے وے؟ کہنے لگی آسمان تو ایک پرندہ آیا تیرا ہار چک کے لے گیا ہے۔ کہنے لگی ہے پاگل کیوں بننی ہے، کدے ہار بھی کسے نے چکے نے، کدے کسے نے ہار بھی اٹھائے نے پرندیاں نے، میرا ہار مینوں واپس کر دے نہیں تے باپ نو شکایت لاواں گی۔ انہیں اپنے باپ نو دسیا ہے، باپ نے کیا ہار کیتھے وے، اس نے ہار نہیں دسیا، کہنے لگی ہار پرندہ چک کے لے گیا ہے۔ انہیں جدو گل دسی ہے باپ نے کیا تینوں چوک اندر لے کے جاواں گے۔ بچے نے چپ کراؤ ماشاءاللہ۔ ایک سفر پہ جا سی، ایک مجمع ایسا ہے، دونوں سائڈ دے ماشاءاللہ تاون ہو گئے۔ میرے ول توجہ رکھو، تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیوی اماں جی عائشہ کول اے جناب لونڈی کہندی ہے یا رسول اماں جی اے جناب اس دا باپ آیا ہے، اس نے کیا اگر تو ہار نہیں دسیں گی میں چوک چ جا کے برنا کر کے تیری تلاشی لاں گا۔ اس نو چوک اندر لے گئے، اس نو چوک دے اندر لے گئے تے کہن لگی تلاشی دے دے، اے اجے کافر آئی مسلمان ہوئی کوئی نہیں، کلمہ پڑھی کوئی نہیں، اسلام دے اندر آئی کوئی نہیں۔ اے کہندی ہے میں کہ اللہ مینوں تیرا تعارف کوئی نہیں، میں تینوں جان دی کوئی نہیں، لیکن مینوں اتنا پتا ہے جدو کس تے مصیبت آ جائے، جدو کسے تے پریشانی آ جائے اللہ تینوں پکاریا جاندا ہے، اللہ میرا ہار ہے اس دا واپس کر دے۔ انج اس نے گفتگو کیتی، آسمان تو ہل آئی ہے، اس نے اس دا ہار اٹھا کے واپس کر دیتا۔ تو کہنا ہے اللہ نہیں سندا، پھر سندا کون ہے؟ کہنے قبر والے سن دے نے، میں کہا سن دے نے، کہنے لگا سن دے نے، میں کہا تجربہ نہ کر لیے، کہنے لگا کر لو کی کرنا ہے، میں کہا سن دے نے، کہنے لگا سن دے نے، مولوی نے میں بڑا سمجھایا سن دے نے، کہنے لگا سن دے نے، میں کہا پھر تینوں غسل دینے ہیں، کہنے لگا زندے نو، میں کہا زندے نو، تینوں چنگی طرح نوانے ہیں ڈٹول دے نال مالش کر کے تیرے جناب کنا دے اندر روئی پا کے تیرے دونوں انگوٹھے بن کے تینوں قبر دے اندر دفنا کے اتوں مٹی پا کے اتنے گھٹ گفتگو کریں گے، 3 گھنٹہ بعد تینوں باہر کھڑ کے پوچھ لیں گے حضرت جی کی گل کیتی ہے؟ کہنے لگا کیوں آئی؟ کہندے او کچومبر نکل جاوے گا، میں کہا زندہ وچ پا دیے کچومبر نکل جاندا ہے؟ کہنے لگا ہاں نکل جاندا ہے، میں کہا جے مریا وچ پا دیے اون دی کی دلدی ہونی، زندہ پا دیے کچومبر نکل جاندا ہے، جے مریا پا دیے تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے جب درود پڑھے جاوے تو کی کہیتے نبی دا نام لے کی گئی اندر تے مڑ کہو ہاں تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد۔ اے تقریر تو انشاءاللہ یہ میں 1.5 گھنٹہ بعد شروع کرنی ہے، تو میں سیٹنگ کر رہا ہوں، تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد، پھر کہہ دو تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد۔ جڑا نبی دے درود پڑھتا ہے اللہ رحمتاں نازل کرتا ہے، اللہ برکتاں نازل کرتا ہے، تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر اندر آرام کر رہے ہیں، ادھی رات دا ویلا ہے، آپ دا دروازہ کھٹکیا ادھی رات دے ویلے، اماں جی عائشہ صدیقہ پوچھدیاں نے دروازے تے کون ہے؟ اے جناب صحابیہ رسولہ نے کہنے لگے میرا نہ کھولا ہے، کس طرح کھولا ہے ہو؟ فرمایا کھولا کس طرح ہے ہو؟ فرمایا دروازہ کھولو کس طرح یہ کھولا؟ کہنے لگے میرے خامد نے مینوں ماں کہہ دیتا ہے، میں نبی پاک تو مسئلہ پوچھنا آئی ہاں۔ اماں جی فرماندیاں نے کھولا مسئلہ پوچھن دا کوئی ٹائم ہوندا ہے، صبح ہوئے گی پیغمبر اٹھن گے تو مسئلہ پوچھ لیں۔ اے کہنے لگی نہیں اماں جی میں مسئلہ ہونے پوچھاں گی، کہنے لگی نہیں میں ہونے مسئلہ پوچھنا تکرار کر رہے نے، اتنی دیر چ تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاگ جاندے نے، فرمایا عائشہ کون ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ کھولا ہے۔ کی کہندی ہے؟ کھولا کہندی ہے یا رسول اللہ میرے خامد نے مینوں ماں کہہ چھڑیا ہے، میرے اتے کی حد لگدی ہے، کی میرے واسطے آرڈر ہے؟ فرمایا کھولا قانون ہے، وے ضابطہ ہے، تو اپنے خامد تے حرام ہو چکی ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ آخر اللہ دے نبی ہو کوئی نرمی کرو قانون اندر، یا رسول اللہ میں مدینے آئی ہاں، مکے آئی ہاں، سب کچھ چھوڑ آئی ہاں، میرا پیچھے کوئی بھی
کوئی نہیں سب چھوڑ آئی ہیں یا رسول اللہ ایتھے آ گئی ہیں مدینے ہور ہے کوئی نہیں فرمایا کھولا قانون ہے وے ضابطہ ہے وے تو اپنے خامن تے حرام آ چکی ہیں فرمایا یا رسول اللہ کوئی نرمی کرو آخر اللہ دے نبی ہو آخر اللہ دے نبی ہو ایک نبی پاک فرماندے نے کھولا تکرار نہ کر قانون ہے یہ تو اپنے خامن تے حرام ہو چکی ہیں تو کھولا تکرار کر رہی ہے اماں جی عائشہ وچ آئیاں نے فرمایا کھولا کیوں تکرار کر رہی ہیں کیوں جناب ڈسٹرب کر رہی ہیں کھولا کہندی ہے نبی پاک جا کے لیٹ گئے کھولا نے جناب دل اندر پکاریا ہے کس نو پکاریا ہے اللہ نو پکاریا ہے کھولا نے فرمایا اللہ تیرا نبی تے سو گیا ہے اللہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم اللہ تینوں اونگ نہیں آندی اللہ تینوں نیند نہیں آندی تیرا پیغمبر تے لیٹ گیا ہے اللہ میری مشکل حل کر دے کھولا نے کس نو پکاریا کوئی وسیلہ وچ پایا کوئی نہیں بولو کوئی وسیلہ نہیں پایا اللہ نو پکاریا اے جناب کھولا جناب اوتھی کھڑی ہے اتنی دیر سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام وہی لے کے آئے فرمایا پیغمبر اٹھ جاؤ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ کی کیا ہے پیغمبر اٹھ جاؤ بشارت دے دو کھولا نو اسی کھولا دی سن بھی لئی کھولا دی سن بھی لئی کھولا نو کہہ دو جناب یا روزے رکھیں یا جناب غلام آزاد کرے یا مسکینہ نو کھانا کھلائے نبی پاک جڑی گل میں سمجھانا چاہنا وہاں اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے واہ اللہ میں کول کھڑی ہوں کھولا میرے کول کھڑی ہے پیغمبر جناب کول رام فرما رہے ہیں اللہ میں کول کھڑی ہوں میں نہیں سنیا تو ستویں اسمان تے سن لیا سندا کون ہے بولو سندا کون ہے لیکن مولوی نہیں جے مندے مولوی کہندا نہیں بزرگ بھی سن دے نے اے سن دے نے میں کہ نہیں سن دے کہنے لگا سن دے نے میں کہ نہیں سن دے کہنے لگا سن دے نے میں کہ کوئی نہیں جے سن دے کہنے لگا سن دے نے میں کہ کوئی نہیں سن دے کہنے لگا شاہ جی ایویں نہ ماریا کرو یہ سنتے ہیں یہ بزرگ ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں بزرگ ہیں ان کا بھی کوئی مقام ہے میں کہ سنو تجربہ نہ کر لیے کہنے لگا کر لو میں کہ مناظرہ نہ کر لیے کہنے لگا کر لو میں کہ مولوی نے کیا مناظرہ کر لیے کہنے لگا کر لو کہنے کون کرو گی میں کہ ساڑھی طرف چلو میں مسکین آ جاؤں گا تھاڑی طرف کہنے لگا فلاں فلاں لوگ آنے میں کہ نہیں مناظرہ ہوئے گا میں کہ بابے حاجی شیر نال مناظرہ ہوئے گا علی اجویری نال مناظرہ ہوئے گا معین الدین چشتی نال مناظرہ ہوئے گا بابے فرید نال یہ چار مناظر تاڑے ہون گے ساڑے ہون گے آپ گفتگو کر لیں گے کہنے لگا کیویں کر لو گے میں قبر تے جاواں گے پہلے میں دلیل داں کہ مردے نہیں سن دے پھر انہاں کولوں پوچھاں گے تسی دلیل دو کہ تسی سن دے اندروں بولو کوئی دلیل دو کہنے لگا وہ کس طرح بولن گے میں کہا سن دے نہیں کہنے لگا سن دے نہیں میں کہا پھر بولن کہنے لگا انج نہیں سن دے میں کہا کنج سن دے جو وما یستوی الاعمی والبصیر وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما یستوی الاحیاء ولا الاموات ان اللہ یسمیع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح ہویا ہے مکہ فتح ہویا ہے اے جناب قبیلے جڑے سردار سن دوڑ گئے ابو جہل دا بیٹا سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے دوڑ لگا دیتی بحری جناب بیڑی اندر بیٹھا اس نے دوڑ لگا دیتی جدو بیڑی پہنچی جدو بیڑی پہنچی رش اندر جدو بیڑی پہنچی سلاب اندر جدو ادھر چھل وجیا جڑا ملا سی کہنے لگا اکرمہ پکارو لات منات عزا نو کی کہندا پکارو لات منات عزا نو پکارو اکرمہ جناب جڑا سی ملا کہنے لگا سن لا اکرمہ ایتھے لات منات عزا کام نہیں آندے ایتھے کام آندا ہے محمد دا رب بھی کام آندا ہے مشرک سی ہے مشرک تھا عقیدہ توحید نہیں تھا لیکن کہتا یہ تھا کہ اگر جناب بیڑی جناب پھنس جائے تو کام کون کرتا ہے
اکرما کہنے لگا پھر لڑائی کس بات دی، پھر جھگڑا کس بات دا، پھر انتشار کس گل دا؟ ائی تا جھگڑا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال۔ اسی کہنے ہیں ساڈے بزرگ سندے نے، ساڈے سندے نے، نبی پاک نے صرف اللہ ہی سندا ہے۔ پھر لڑائی مک گئی، جھگڑا مک گیا، اکرما نے جا کے کلمہ پڑھ کے میرے محمد دا غلام بن جاندا ہے۔ وہ کہتا ہے جناب کہہ رہا ہے، ملا کہہ رہا ہے، مشرک کہہ رہا ہے جناب کشتی پھنس جائے تو محمد کا رب کام آئے، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ بلا والحق میرا بیڑا داک، میں اتنے چڑھنا تو مجھے دکا لا، معین الدین چشتی میری پارلا دے کشتی۔ او کی کہندا ہے اللہ ہی کردا ہے، ایک ہی کہندا ہے نہیں بزرگ کردا ہے۔ اللہ نے شرک تے نبیاں نو نہیں معاف کرنا، فرمایا قرآن وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ كُلٌّ فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ نے نبیان دا نام لے کے بیا وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ نے 18 نبیوں دا ذکر کر کے فرمایا اگر نبی بھی شرک کرے مینوں وہ بھی وارا نہیں۔ اے نبی نے سب تو اعلیٰ نے، پکیزہ نے، سب تو افضل نے، ہن سب تو اعلیٰ کون ہے؟ تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ إِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اگر شرک کرے محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی شرک کردا، لیکن قانون بنایا، ضابطہ بنایا کہ نبی بھی شرک کرے، اگر محمد الرسول اللہ بھی شرک کریں گے میں رب کو اس کا شرک بھی وارے نہیں۔ پھر ہم کہاں رہ گئے؟ مولویوں نے قصے سنا دیے کہ نہیں شرک تو اس امت میں آ سکتا ہی نہیں۔ اگر شرک اس امت میں نہیں آ سکتا تو رب نبیوں کو تنبیہ کیوں کر رہا ہے؟ آؤ اللہ کی قسم اپنے عقیدے پہ غور کیجئے۔ لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، انتشار نہیں، گالی نہیں، گلوچ نہیں، کسی پہ تبرہ نہیں۔ یہ شرک بیماری اتنی سنگین ہے کہ رب کو مشرک کی مشرک کی بخشش ہو سکتی نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا اللہ جو چاہے جس کا چاہے عمل معاف کر دے، لیکن شرک رب نے معاف کرنا ہی نہیں، کیونکہ شرک کا تعلق ڈائریکٹ رحمان کی ذات سے ہے۔ لیکن مولویوں نے کہا نہیں جو مرضی کرو، جس طرح مرضی کرو، جو چاہو کرو، کرتے پھرو، شرک ہے ہی نہیں ہے۔ اٹھاؤ قرآن جگہ جگہ پہ شرک کی تنبیہ نہیں کر رہا۔ ہم سے لڑائی اس بات پہ کہ ہم کہتے ہیں اپنے عقیدے کو شرک سے صاف کیجئے۔ رب کعبہ کی قسم قرآن پڑھیے، قرآن آج ہی ترجمے سے شروع کرتی ہے، تجھے قرآن بتائے گا کہ شرک رحمان کو وارے ہی نہیں۔ یہ کل ایک آدمی اہل حدیث ہوا ہے اور مجھ سے وہ ملا، کہنے لگا شاہ جی میری ماں نے مجھے کہا کہ جاؤ اپنے باپ کی قبر پہ قرآن پڑھو۔ کہنے لگا جب میں قرآن پڑھنے گیا نا ماں کی قبر تے تو بڑا میں خوش ہویا کہ ماں کی قبر تے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، پڑھتے کہنے لگا ایک دن میں نے کسی نے کہا یار قرآن ترجمے نال پڑھ۔ کہنے لگا میں قرآن ترجمے نال پڑھنا شروع کرتا، جب میں پڑھتا رہا سورت بقرہ پڑھی، سورت عمران پڑھی، سورت نساء پڑھی، جب میں دیکھا کہ اللہ قرآن چیتا ان ابتدائی آیات سورتاں وچ اللہ دس رہا ہے حیض دے مسائل دس رہا ہے، اللہ طلاق دے مسائل دس رہا ہے، میں اپنی ماں نو جا کے مری ہوئی نو حیض دے مسائل بتا رہا ہوں۔
کہنے لگا اس دن میری عقل میں بات آئی کہ مولویوں نے سمت کے ساتھ ایک بہت بڑا کھلواڑ کیا، اور رب نے نہیں کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل۔ بہت سارے مولوی، بہت سارے درویش لوگوں کا مال کھاتے ہیں جھوٹے طریقوں کے ساتھ۔ یہ جھوٹا طریقہ نہیں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھو ہی نہ، قرآن کو پڑھنے کے لیے 8 کتابوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ کہاں پہ لکھا ہے؟ اللہ تو جگہ جگہ پہ کہتا ہے یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن سیدھا رستہ ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ تجھے جنت میں لے کے جائے گا، یہ پیغمبر کی سفارش کروائے گا، یہ حوض کوثر دلوائے گا۔ تو کہتا ہے قرآن نہ پڑھو، قرآن نہ پڑھو، پھر پڑھو کی ہدایہ پڑھو، کن قدوری پڑھو، فضائل اعمال پڑھو، بزرگوں کے قصے پڑھو۔ نہیں، اللہ کی کہندا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، قرآن کی یہ ہدایت کندے واسطے؟ متقین واسطے۔ قرآن بھی لا ریب ہے، میرے محمد دی ذات بھی۔ بولو، پھر لڑائی اس بات پہ کہ ہم پیغمبر کو نہیں مانتے۔ اللہ کی قسم میں مسجد میں بیٹھا ہوں، باوضو بیٹھا ہوں، کوئی ایک مسئلہ ایسا بتا جاؤں جو رب کے قرآن سے ثابت نہ ہو، جو محمد کی حدیث سے ثابت نہ ہو، میں دنیا پہ بھی تمہارا مجرم، آخرت میں بھی مجرم۔ میں اس لیے تمہیں اس چیز پہ لاؤں کہ جناب مجھے لوگ واہ واہ کہیں، لوگ میری جناب خدمت کریں۔ نہیں نہیں، میں یہاں بیٹھ کے جناب کسی پہ تبرہ کر جاؤں، جھوٹ بول جاؤں، جناب قرآن یا حدیث کا غلط ترجمہ بتا جاؤں، یا تمہیں غلط لائن پہ لا جاؤں، تو رب نے مجھ سے پوچھنا کوئی نہیں۔ پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ جب پیغمبر معراج پہ گئے، آپ نے دیکھا کہ بعض بندے اپنی جبہ انہوں نے کٹی جا رہے ہیں آگ نال۔ فرمایا یہ کون ہے؟ یہ میری امت کے خطیب اور واعظ ہیں۔ یہ ممبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولو، اپنی بات سے بتاؤ، اپنے پاس سے گڑنگ چھوڑو، یہ دین ہے ہی نہیں۔ دین کیا ہے؟ یا رب کا قرآن ہے یا محمد کی حدیث ہے۔ پھر لڑائی کیوں، جھگڑا کیوں؟ اٹھاؤ بخاری، اگر بخاری کے اندر عقیدہ توحید دیکھو کس کا ہے، رب کی صفات دیکھو، رب کے بارے میں عقیدہ، بخاری صحیح البخاری، جس کے بارے میں تیرا عقیدہ بھی یہی ہے، میرا عقیدہ بھی یہی ہے کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب صحیح البخاری ہے۔ جاؤ کسی مسئلے کے پاس چلے جاؤ کہ قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب صحیح البخاری۔ پھر بخاری میں نماز کا طریقہ کوئی نہیں، بخاری میں رفع دین کوئی نہیں، بخاری میں آمین کوئی نہیں۔ اب میں ایک بدبخت لوں، میں کو بیٹھا ہوئے میں بڑے انہوں دلیلاں دسی، کہنے کا حدیث بھی ہے، صحیح کچھ ہے، لیکن پتہ نہیں میرا ذہن نہیں بنتا۔ اور جو ذہن حدیث سننے کے بعد نہ مانے، قرآن پتہ کیا کہتے ہیں؟ تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد، پھر کیا دے؟ تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد، پھر کیا دو؟ تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد، تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پھپھی دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زینب تیرا نکاح میرے غلام نال ہوئے گا، زید بن حارثہ نال ہوئے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ میرا ذہن نہیں مندا۔ کیا کہ یا رسول اللہ میرا؟ فرمایا میں ہاشم خاندان کی، میں اونچے قبیلے کی، میں پیغمبر کی پھپھی کی بیٹی، اور یہ منڈیوں سے بکتا ہوا غلام، میرا نکاح اس سے؟ یا رسول اللہ میرا ذہن نہیں مانتا۔ آسمان تو جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا۔ اے محبوب جی اعلان کر دو جس نو نبی دا جناب حکم آن تو بعد ذہن نہ مندے، جس دا ذہن نہ مندے، جس دی عقل نہ منے، جس دا مولوی نہ منے، جس دا پیر نہ منے، جس دا بزرگ نہ منے، جس دا وڈا نہ منے، جس دا جناب مولوی نہ منے، شیخ نہ منے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، وہ بندہ بھی مومن نہیں اور عورت بھی مومن نہیں جنہوں نبی دا حکم آن تو بعد ذہن نہ منے۔ میں عرشاں تو اعلان کر رہا ہاں میں نے اس بندے دا ایمان قبول ہی کوئی نہیں۔ محمد کی حدیث آنے کے بعد تمہارا ذہن نہ مانے، ذہن کی میں بننا چاہیتا ہے؟ تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد
जिन्ना दा ज़हन बनदा है तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद, तेरे मेरे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबी रसूल बैठे ने। सैयदना मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह तआला अन्हु पैगंबर को बैठे ने। फरमाया मुगीरा किते शादी होगी कि कोई नहीं या रसूल अल्लाह, फला अंसार सहाबी वाल गल चल रही है। मुगीरा लड़की नू देखा कि कोई नहीं या रसूल अल्लाह, नहीं देखा। मुगीरा देख लेंदा बेहतर से। हदीस सुनिए हदीस सुनिए हदीस सुनिए, साडा दा ज़हन नहीं बनदा, जिन्ना दा ज़हन बनदा इन्हां दा तज़किरा सुनो। ए जनाब चले ने, हदीस सुनिए कि लड़की नू देख लेंदा से बेहतर से। जाके दरवाजा खटखटाया, हाँ सामने होने वाला सुस्तर आया। तुसी किधर आ गए हो? फरमाया तुहाडे घर आया, काम आया वा। अगे चले गए। फरमांदे इक्को ही कमरा है, मेरे वाल वेखियो जो। फरमांदे इक्को कमरा है, वो इस कमरे दे अंदर होने वाला सुस्तर सामने बैठ गया, होने वाली सस इहने उत्ते चादर लई ए बैठ गई, और जिस लड़की नाल शादी होनी दी मंगेतर इसने दीवार दी तरफ मुंह करके ए बैठ गई। हुण ज़हन की है इत्थों कुड़ी लड़की खड़ी हो जाती मंगेतर, मैनू देख लवां बस और पैगंबर दी हदीस ते अमल हो जाए। फरमाया किस तरह आए हो? फरमाया काम आया हूं। फरमाया दसो कोई और मामलात ने, के काम आए हो दसो? फरमाया मैं ऐसे ज़हन के अंदर लड़की उठ जाए। फरमाया काम आया हुआ। थोड़ी देर गुजरी, पूछा दसो की काम आए हो? जो थोड़ी देर गुजरी ना, फरमाया मेरे ज़हन के अंदर आया अगर मैं सारा दिन भी बैठा रहा ये लड़की तो हिलन वाली कोई नहीं। फरमाया तेरी लड़की नू देखने आया वहां, मैनू रसूलुल्लाह ने भेजे आए। गुस्से से लाल सुरख हो गए, गैरत जवाब दे दी कि मेरी बच्ची को देखने मेरे घर आ गया। फरमांदे उठा नहीं सकता सी, विच मुहम्मद दा नाम आ चुकिया सी, क्योंकि उन्हां दा सब कुछ मुहम्मद दी जूती तो कुर्बान, उन्हां दा माल भी कुर्बान, जान भी कुर्बान, उन्हां दा सब कुर्बान। जिन्हां ने मन्निया फिर किस तरह मन्निया है? फरमाया तेरी बेटी नू देखना आया, मैनू रसूलुल्लाह ने भेजा है कि अगर लड़की देख लेंदा बेहतर से। हुण ए भी चुपे, सस भी चुपे, ए भी चुपे, सस भी चुपे। ए बच्ची खड़ी हुई है जिन्हां दा ज़हन मनदा, मेरे वाल तवज्जो करो। ए बच्ची खड़ी हुई है, की कहंदी है? अल्फाज सुनिया जो जिन्हां दा ज़हन नहीं मनदा हदीस तो बाद। फरमाया सुन ले मुगीरा, जे अपनी मर्जी नाल आया मैं अल्लाह दा वास्ता दे के कहनिया चला जा। सासी बड़े पर्दे वाले आ, मेरी बाप दी गैरत गवारा नहीं खांदी। जे अपनी मर्जी नाल आया इत्थों चला जा। जे रसूलुल्लाह दी मर्जी नाल आया जे मेरे पीरो मुर्शद दी मर्जी नाल आया मैं मुंह तो चादर हटा रही हां, मेरा चेहरा देख ले। मैं अपनी बाप दी गैरत नू मुहम्मद दी हदीस दे कुर्बान कर रही हां। हमारा ज़हन ना माने हदीस आने के बाद, हमारा ज़हन ना माने, अल्लाह की कसम लड़ाई है ही ये कि हम कुरान और हदीस से दूर हैं। लड़ाई सिर्फ ये है कि कुरान हदीस का नॉलेज नहीं। बाजी मौलविया ने हुण किस्से बनाए ने, हुण किंदी मनीए? तू कपड़ा लेने जाए तू तहकीक करे, एक एक जनाब छानबीनी करे। तू जूता लेने जाए तू उसकी तहकीक करे। तू जनाब फ्रूट लेने जाए तू एक एक फ्रूट को चेक करे। तू सब्जी लेने जाए तू एक एक सब्जी को चेक करे। तू जनाब पेंट लेने जाए, तू पंखा बिजली कोई सामान लेने जाए तू चेक करे। तू दीन की बारी आए तू कहे नहीं जिਵੇਂ कोई लगे ठीक लगे है। पैगंबर ने क्या फरमाया था? मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी, कुल्लुहुम फिन्नार। हदीस ऐसी कि हर मसलक माने सब जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। फिर जहां कोई लगाए ठीक लगाए, ये तो बात ही खत्म होगी। और जब जावांगे वेख लांगे जी, पता चल जाएगा। अब इधर कोई आता हो अपनी मंजिल पे पहुंचे और उसको पता चले कि इस शहर में मैंने आना ही नहीं था, बताओ क्या उससे बीतेगी कि मैं इतने किलोमीटर दूर करके इधर आ गया। अगर तुम्हारा रास्ता जन्नत वाला ना हुआ, तुम जन्नत में ना जा सके, जहन्नम का बालन बन गए, फिर बताओ उस वक्त क्या तुम्हारे काम आएगा? जब तुझे कल महशर में पता चल भी जाए कि मैं हक पे नहीं था, क्या रब ने बताना नहीं है? क्या रब ने पूछना नहीं है? मेरा पैगंबर नहीं आया? क्या कुरान तुम्हारे तक पहुंचा नहीं? क्या हदीस तुम्हारे तक पहुंची नहीं? रब ने पूछना कोई नहीं, बस में जान छोड़ जाएगी। तो मोबाइल पे सर्च करने आए तो गूगल को सर्च करे। आज तो पढ़े लिखों का दौर है, एक क्लिक पे तुम्हारे सामने हर चीज हदीस का स्टेटस मेयार तुम्हारे सामने आ जाए। फिर बात कहां पे रह गई कि जनाब जहां कोई लगा ठीक। ये रब ने नहीं सुनना तुम्हारा मौक़िफ़,
اللہ کی قسم قرآن اور حدیث پہ اپنے دلائل کو چیک کریں، اپنے عقیدے پہ غور کریں۔ میں کہتا ہوں، ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، کوئی ایک حدیث لاؤ جس کا سٹیٹس معیار حدیث صحیح ہو، سندن میرے پیغمبر تک پہنچنی ہو، چاہے کسی فرقے کا بیان کرنے والا ہو، میں حدیث سن کے سمینا واتا نہ کہوں، پھر میں مسلک پرست نہ رہا۔ اس بات پہ جھگڑا کہ یہ قرآن حدیث پہ چلتے ہیں۔ ایک کہنے لگا ہاتھ کتے بنانے چاہیے، سینے دے، کہنے کتے بنانے چاہیے نے، میں کہا بیوی تو ہی پوچھ رہے ہیں، عورتیں ہاتھ کدھر باندھتی ہیں؟ مرد ناپ دے تھلے۔ میں کہا یہ دلیل تو اپنے گھر سے پوچھ کہ تمہاری بیوی، تمہاری بیٹی، تمہاری ماں ہاتھ سینے پہ کیوں باندھتی ہے؟ وہ کس حدیث پہ عمل کر رہی ہے؟ جیڑی وہ حدیث لے آوے وہی سن دکھا دی، اسی وہی تن دکھا دیں گے۔ یہ جھگڑے لڑائیاں تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہم نے بنا لیے۔ کھولو قرآن اور قرآن حدیث پڑھو گے تو مولویوں کے چکر بند ہو گئے۔ اور جدو اسی اہل حدیث ہوئے نا، آخری گل سنو، بڑا رولا پیا، میں نے کہا شاہ جی، میں کہا ہاں جی، کہنے لگا چلو میں اگے بھی واقعہ بیان کیتا، تانوں ایک دربار تے لے کے جاواں، تہاڈا زنگ لوا نہ لیاواں۔ میں جمعہ پڑھا کے آیا، میں کہا چلو جی زنگ لوا لے ہی چلیے ماشاءاللہ۔ اسی گئے تھے دربار تے، ہن بھنگ رگڑیندی پئی ہوئے تے واہ سارے مجور بیٹھے ہون۔ انہیں کہا پیر جی، انہیں کہا ہاں جی، انہیں کہا جڑا سجدہ دا منڈا کھنڈا اہل حدیث ہویا، سارا گھر ہویا، اینو کوئی سمجھاؤ، کوئی تنبیہ کرو، اے کیڑی سائڈ تے چل پیا؟ میں تے سامنے بیٹھا نا، یقین کرو جی ہن پسینہ آ رہا نا، مینوں ایویں پسینہ آ رہا۔ وہ کہنے لگا پتر ایڈی ایڈی داڑیاں رکھی ہوئی نے اندر، جناب انہوں نے چھرے نے، تو مولویا پیچھے کتنے چل گیا؟ اور انہوں نے موقف ایسی کہ نماز پڑھنی نہیں چاہیے جب تک اندر صاف نہ ہوئے۔ میں کہا تیرا اندر صاف ہے؟ کہنے لگا صاف ہے۔ میں کہا تو پڑھ لے؟ کہنے لگا نہیں۔ میں کہا تو تے پہلا پڑھ، یہ تو انہوں نہیں پڑھنی چاہیے جس کا اندر صاف نہ ہوئے۔ اور کہنے لگا تو ساریاں چھڈ، تینوں بھی تے بزرگاں نے بلایا، کول دربار سی، میں قسمیں میں نے بزرگاں نے بلایا، انہیں کہا جننے بیٹھے نے نا سارے ٹھا دی۔ کہنے لگا یہ کتے لکھیا؟ میں کہا جتنے لکھے کہ بزرگاں نے مینوں گلیا۔ وہ کافی دیر گفتگو ہوئی، کہنے لگا نماز، میں کہا سن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دونوں پاؤں مبارک مدینے دی سرزمین تے گسڑتے جا رہے نے، آپ دی زندگی دی آخری ایام میں پیغمبر نماز پڑھن جا رہے نے، ساری کائنات کا سردار نبی نماز پڑھنے جا رہا ہے، تو کہتا ہے نماز پڑھنی ہی نہیں چاہیے۔ اور جب گل ہوندی رہی نا، ایک مجاور اٹھا، انہوں نے کہا شاہ جی، میں کہا ہاں جی، کہنے لگا روڑا چھڈ، ایتھے کٹانا توڑ۔ میں کہا پھر؟ کہنے لگا ٹانا توڑ لویں، اسی تینوں ہی ولی مان لی۔ میں کہا چنگا ولایت دا معیار رکھے۔ میں کہا ٹانا توڑا ہوئے گا کی؟ کہنے لگا بابا لت توڑ دے گا۔ میں کہا میں تو پیغمبر دی حدیث پڑھی ہے کہ مسلمان ہوئے جن دی زبان اور ہاتھ تو دوسرا محفوظ ہوئے، جب بابا لت توڑ دے تو مسلمان ہی کوئی نہیں۔ میں کہا میرے کو آ جاؤ، جنی مرضی ٹانے لے جاؤ، جتنی مرضی ٹالیاں لے جاؤ، میں دین نو تیار، ایک ٹانے تے لت توڑے گا؟ کہنے لگا مڑ تو سچا جو تو توڑ ولی جو ہے۔ میں پکڑیا ٹانا، توڑیا، تھلے ڈگیا۔ میں کہا ہوں انہوں نے کوئی گل نہ ہوئے۔ کہنے لگا بابا تین راہ چ پوچھ سی، وہ راہ چ کافی وڈی نہر ہوئے جہال والی، وہ جڑا مینوں لے گیا اس نے مینوں کہا شاہ جی، میں کہا ہاں جی۔ کہنے لگا اللہ کا واسطہ ہی۔ میں کہا کی ہوا؟ کہنے لگا ٹانا سٹ دے۔ میں کہا کیوں؟ کہنے لگا بابے نے جال دے اتنے گوتے دینے نے۔ میں کہا کوئی نہیں، اس ٹانے تے میں بھی تینوں تار داں گا۔ کہنے لگا تو کیوں میں تار دے گا؟ میں کہا جی میں گوتے دے گا، میں بھی تو اگر سید ہی ہاں۔ کہنے لگا تو مروائے گا، مینوں لا دے۔ میں کہا تو بھی پتر اتنے ہی ہے تے میں بھی اتنے ہی ہاں۔ جب اسی جال تو ٹپ گئے نا، اسی پینٹ چ آ گئے، میں چوک چ کھڑا ہو کے میں انہوں کھڑا کرتا۔ میں کہا مان جا۔ کہنے لگا کی؟ میں کہا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ۔ تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ توحید بیان کر رہے ہیں مکے دی سرزمین دے اندر۔ اس طرح گل اندر کپڑا پکڑ کے میرے پیغمبر دے گل اندر پا دیتا گیا، انہاں مدینے دی سرزمین دے اتے گھسیٹنا شروع کر دیتا۔ ماریا میرے پیغمبر نو صدیق آ گئے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، انہوں مار دے کیوں، اندہ قصور کیے، یہ تا ایک کہندا ہے میرا رب صرف اللہ۔
ہم سے بھی اسی بات پہ لڑتے ہو کہ یہ وہابی ہیں صرف اللہ کو مانتے ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر جناب دعوت دے رہے ہیں, آپ کو پتھر پڑ رہے ہیں, کس بات پہ؟ اتنے پتھر پڑے کہ خون جناب آپ کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے, دشمن کے باغ میں جا کے بنا لئی یہ ساری کائنات کا سردار اعلیٰ عرفہ, اس جیسا نہ آیا نہ آئے گا. لیکن مارا کیوں پہیا؟ توحید کی وجہ, تو توحید کی وجہ سے. اللہ کی قسم عقیدہ توحید پہ جم جائیے. پیغمبر نے کیا فرمایا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ پڑھ لو, عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے. یہ توحید کی برکت ہے, اللہ کی قسم. ہن اس ملک کے اندر کیڑا عذاب جڑا آیا, کون سا عذاب ہے؟ آٹے کا بحران, کبھی کس کا بحران, یہ کیوں ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہے کہ جناب ہر 1 کلومیٹر پہ, آدھے کلومیٹر پہ کوئی نہ کوئی دربار ہے. اللہ کی قسم تمہیں دربار بھی ملے تو تم ان کی عزت توقیر کر نہ سکے. ہر دربار پہ جاؤ, وہاں بنگ چرس نہ ہو, غیر محرم ایک دوسرے سے مل نہ رہو, تو ہم تمہارے مجرم. تو استاد جی آج انہوں نے ایک بار ہی سانو دے دو سال واسطے, یہ صفایا نہ کر دی تو ہوئی گل. ہمیں مکے اور مدینے کی چابی ملے, میرے پیغمبر کے حوضے, میرے پیغمبر کی قبر مبارک کی چابی ملی, جائیے ادھر بھنگ چرس ہو تو لائیے. ہم نے حق ادا کر دیا پیغمبر کی قبر مبارک کی عزت احترام کرنے کا, تو تسی کی کیتا؟ ہر قبر پہ اوپر چڑھاوے کہ بتاؤ تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آخری حدیث انج طائف دی وادی اندر آپ عقیدہ توحید بیان کر رہے ہیں, آپ نو پتھر پاڑ رہے ہیں, پتھر پاڑ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ دے تے پھر گر دے, پھر اٹھ دے تے پھر گر دے. آپ جناب دشمن دے باغ اندر گئے, انج فرشتہ آیا, یا رسول اللہ حکم دے دو, یا رسول اللہ حکم دے دو, اگر کہو تین طائف والے آتے میں پہاڑ چلا دواں, انہاں نو پیس کے رکھ دواں, سرما کر دواں. فرمایا نہیں ایسا نہ کرنا, انہاں لوگاں دے اندر بھی عقیدہ توحید والے آ جان گے. پھر آج کوئی بھی جناب طائف کے اندر مشرک تمہیں نہیں ملے گا. اللہ کی قسم آئیے پھر ہم سے لڑائی ختم, جھگڑے ختم, انتشار ہم سے کیوں؟ آؤ قرآن اور حدیث پہ جم جائیے, آؤ قرآن اور حدیث کے دلائل کو پکڑیے, قرآن اور حدیث کو لے آئیے. اللہ کی قسم دنیا بھی سمر جائے گی, آخرت بھی سمر جائے گی. کیوں؟ انما کان قول المؤمنین, انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. آخری حدیث سنو جے, حدیث نو چھوڑو گے, حدیث دی نافرمانی کرو گے, تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آخری حدیث سنو, تیرے میرے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب آپ نے کہا میرے صحابہ آپ جا رہے ہیں, جناب باہر نکلے نے جہاد اندر جا رہے ہیں, رستے دے اندر رات پئی ہے. فرمایا میرے صحابہ آج رات تیز آندھی آئے گی, اپنی سواریاں نو اتھے باندھو. صحابہ کرام نے ریت دے ٹیلیاں دے اتھے سواریاں باندھ دیتیاں, اوپر سواریاں باندھیاں, ریت دے ٹیلیاں اتھے کیمپ لا دے. صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ تسی فرما رہے ہو رات نو آندھی آئے گی, جدوں آندھی آئے گی ریت دیاں اتھے جناب جانوراں دی سواریاں کھل جان گیا, قلعے پٹے جان گے, خیمے بھی اکھڑ جان گے. فرمایا کوئی صحابی اٹھے نا, کوئی صحابی اٹھے نا, میں محمد ضمانت دینا وا کسے دا کوئی نقصان نہیں ہوئے گا, کیونکہ پاک ہے ذات میرے محمد مصطفیٰ کی. ادھی رات دا ویلا آیا ہے, اسے ویلے ہی بارش, اسے ویلے ہی آندھی آ گئی, آندھی چلدی رہی. جناب تھوڑی دیر گزری ہے, جناب ایک صحابی رسول دے اندر خیال آیا ہے میں اٹھ کے دیکھا موسم کہہ جاوے, اے موسم دیکھن دے بہانے باہر گئے نے. نبی پاک نے فرمایا سی کھڑا نہیں ہونا. کی فرمایا سی؟ میرے بلے بیکھو کی فرمایا سی؟ پیغمبر نے فرمایا سی کھڑا نہیں ہونا. تے اے صحابی
اے صحابی کھڑا ہو گیا، پیغمبر نے فرمایا سی کھڑا نہیں ہونا، اے صحابی کھڑے ہو گئے تے نبی نے فرمایا سی کھڑا نہیں ہونا۔ وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جیڑا بھی محمد دی جناب مخالفت کرے گا اللہ انہوں فتنیاں تے مصیبتاں تے پا دے گا۔ پیغمبر نے فرمایا سی کھڑا نہیں ہونا، اے صحابی کھڑے ہوئے نے، ہوا آئی ہے انہیں انج چکیا، ہوا آئی ہے انہیں چکیا، چک کے دور سٹیا ٹیلے ہوتے، صبح ہوئی ہے، پیغمبر نے پوچھا میرے صحابہ کسے دا کوئی نقصان تے نہیں ہویا؟ فرمایا یا رسول اللہ ساڈا ایک ساتھی کوئی نہیں، انہوں دیکھیا زخمی حالت اندر آ گیا۔ فرمایا تینوں کی ہویا سی؟ یا رسول اللہ میں تاڑے فرمان دی مخالفت کر بیٹھا سا، میں تاڑے فرمان دی مخالفت کر بیٹھا سا۔ آؤ پھر اللہ کی قسم میں بتا کے جا رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم تم سے جناب لڑائی ختم، جھگڑے ختم کر کے ایک ہو جائیے، پیار سے رہیے، محبت سے رہیے، عقیدت سے رہیے، آپس میں مل جلیے۔ لیکن سنو، جہاں پیغمبر کی جناب کسی کوئی حدیث آ جائے، حدیث بیان کرنے والا کسی مسلک سے ہو، کسی منہج سے ہو، لیکن حدیث سند میرے پیغمبر تک پہنچتی ہو، رب کعبہ کی قسم اس حدیث کو لے لیے۔ پھر میں رفع یدین کیوں کرتا ہوں؟ صحیح بخاری کے اندر 5 حدیث ہے رفع یدین کی، میں اونچی آمین کیوں کہتا ہوں؟ حدیث مصطفیٰ ہے، میں پاؤں سے پاؤں کیوں ملاتا ہوں؟ حدیث مصطفیٰ ہے، میں جناب ذکر جاری کیوں نہیں کرتا نماز کے بعد میں؟ حدیث پیغمبر نہیں ہے، میں جناب پاؤں سے پاؤں ملاتا ہوں، میرے پاس حدیث ہے۔ میں دوہری اذان کیوں کہتا ہوں؟ میرے پاس حدیث ہے۔ میں کیری اذان کیوں کہتا ہوں؟ میرے پاس حدیث ہے۔ میں اذان سے پہلے صلاۃ کیوں نہیں پڑھتا؟ حدیث مصطفیٰ کوئی نہیں۔ میں کل کیوں نہیں کرتا؟ حدیث مصطفیٰ کوئی نہیں۔ میں ساتہ داسہ چالیہ کیوں نہیں کرتا؟ میرے پاس حدیث کوئی نہیں۔ میں قبروں پہ میلے کیوں نہیں لگاتا؟ میرے پاس حدیث کوئی نہیں۔ میں عرس اور جناب قبروں پہ جناب چادریں کیوں نہیں چڑھاتا؟ میرے پاس حدیث کوئی نہیں۔ میں ماتم کیوں نہیں کرتا؟ میرے پاس حدیث کوئی نہیں۔ میرا ایک ایک عمل، میرا ایک ایک نظریہ، میرا ایک ایک عقیدہ رب کی توحید پہ، اللہ کی وحی پہ اور میرے محمد کی حدیث پہ قائم ہے، کیونکہ میں ہوں اہل حدیث۔ جہاں حدیث آ جائے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اللہ سے دعا ہے جو میں نے بیان کیا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم